وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ماشاءاللہ ہمارے شاہد بھائی کے صاحبزادی کی رضا پوشی کی خوشی میں یہ اجتماعی ذکر و نعت رکھا گیا ہے، اور کوشش تو کی گئی تھی کہ کسی بڑی جگہ پر یہ اجتماع ہو، لیکن آج کراچی میں جو تیز ہواؤں کا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے کئی تقریبات اور کئی پروگرامز میں پرابلم ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جس بچی نے درس نظامی کیا یا جو بہن نے جو بھی نیک کام کیا، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو عالم باعمل، ہمارے بچوں کو عالم باعمل بننا نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون یہ ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرے آقا ہی تو ہیں جنہوں نے کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی ہمیں بچانا ہے۔ اب جو ان کے قریب ہو جائے گا تو اس کے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ کتنا کراؤڈ ہوگا، کتنا رش ہوگا، کبھی سوچا اپنے قیامت کے دن؟ جنہوں نے حج کیا ہے وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے، حج پہ کتنا رش ہوتا ہے، لیکن وہاں 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں۔ قیامت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب تو دنیا کی آبادی اس وقت ہے، مگر قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے وہ سارے میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اتنا عظیم، اتنا بڑا مجمع، میں اپنے آقا کے قریب کیسے ہو سکوں گا؟ ان سے ملاقات کیسے ہو سکے گی؟ میں ان کے قریب کیسے پہنچ سکوں گا اتنے لوگوں میں؟ تو اب فارمولہ خود نبی پاک نے دے دیا ہے کہ اتنی بھیڑ میں، اتنے مجمع میں اگر چاہتے ہو کہ میرا قرب مل جائے تو پھر مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھو۔ تو ہمیں چاہیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت قلوبنا علی